اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی محترم اور عزیز قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ و نماز کے ذریعے میں سبق نمبر 1 سے سبق نمبر 11 کے قرآن کے حصے کی ریویژن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ سب سے پہلے ہم اپنے اس کورس کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن مجید سمجھنے کا آسان اور تیز ترین طریقہ، اشاروں کی مدد سے قرآن کے 50% الفاظ صرف 20 گھنٹوں میں، اور کل 20 اسباق جو انشاءاللہ 20 کلاسوں میں پڑھائے جائیں گے، اور ابھی ہم نے 11 اسباق مکمل کر لیے ہیں، اور 41,000 کا ہمارا ٹارگٹ ہے الفاظ سیکھنے کا، جو ہم 31,000 تک الحمدللہ کر چکے ہیں۔ تو ہم کورس کے مقاصد دیکھ لیتے ہیں۔ جی، قرآن سمجھنا آسان ہو جائے، 50% الفاظ 20 گھنٹوں میں۔ جی چیٹ باکس میں مجھے بتائیے کہ کیا ایسا ہوا۔ جی حافظہ سمال بھی بتا رہی ہیں، جی سب بتا رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ نماز سمجھ میں آ جائے، اللہ سے تعلق قائم ہو جائے، آپ کو محسوس ہو رہا کہ نماز آپ کی بہتر ہو گئی۔ جی بالکل ٹھیک لکھ رہے ہیں آپ۔ اور نماز مؤثر ہو جائے، خشوع خضوع اور شوق ہمیں پیدا ہوتا ہے قرآن کے ساتھ تعلق، کیونکہ ہم نے جو زندگی میں اس کو لانے کا فارمولہ ہم نے دیکھا کہ ہم مطالعہ کرتے ہیں، اس کے بعد تصور اور احساس کے ساتھ پھر ہم دعا، اور پھر ہم احتساب اور پلان، اور پھر تبلیغ، اس طرح سے ہم اس کو زندگی میں لانا سیکھتے ہیں۔ پھر نیک اعمال سیکھتے ہیں، کیونکہ اعلی اخلاق کی ترغیب دی جاتی ہے، حدیث بتائی جاتی ہیں اور واقعات بتائے جاتے ہیں۔ اور آپ لوگوں نے ماشاءاللہ کتنے جملے سیکھ لیے عربی کے بول چال کے؟ جی چیٹ باکس میں لکھیں، ہاں 100 جملے سیکھ لیے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ آپ نے بونس میں یہ بھی سب سیکھ لیا۔ تو ہمارے سلیبس میں سورۃ فاتحہ کے علاوہ یہ 6 اور صورتیں شامل تھیں: اذان، وضو کے بعد کی دعا، پھر رکوع اور سجود کے اذکار، پھر تشہد، درود پاک، اور اس کے بعد کی دعائیں۔ تو ہم ان کو سب کو ریوائز کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ثنا کو لے لیتے ہیں۔ ثنا سب سے پہلے ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو اس کو لے لیتے ہیں سبحانہ کا۔ جی چیٹ باکس میں کتنے ٹکڑے کریں گے؟ جی 2 ٹکڑے، شاباش۔ اللہم کے کتنے ٹکڑے؟ جی ہاں، کوئی ٹکڑا نہیں ہوگا۔ وبحمدک، جی لکھیے، جی صحیح لکھ رہے ہیں۔ بی 2، ہم دی 3، اور کا، تو اس کے 4 ٹکڑے ہو جائیں گے، شاباش۔ وتبارک، اس کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ جی ہاں، اس کا کوئی ٹکڑا نہیں ہوتا۔ جیسے مبارک ہم کہتے ہیں عید مبارک، تو اس کے بھی ہم ٹکڑے نہیں کرتے، اس کا کوئی ٹکڑا نہیں۔ واو علیحدہ ہے لیکن تبارکہ کا کوئی ٹکڑا نہیں، شاباش۔ اسمو کا، جی بتائیے چیٹ باکس میں۔ ہاں، اس کے بھی 2 ٹکڑے ہیں، اسم اور کا من 13، اور اسم کی جمع، جی بتائیے۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، اسما۔ وطالہ بلند و بالا ہے، جدو کا، جی ٹھیک ہے، اس کے بھی شاباش 2 ٹکڑے ہوں گے کا کے لیے، جدو کا۔ الہ معبود، اور نہیں کوئی معبود، غیر، اس کے بھی 2 ٹکڑے ہیں گے، غیر اور کا۔ تو اس میں صرف تبارکہ کے ٹکڑے نہیں ہوئے، اللہم کے نہیں ہوئے، باقی جو ہیں وہ ٹکڑے آپ نے دیکھ لیے، کا علیحدہ باقیوں میں ہو جاتا ہے۔ اب ہم نے تعوذ اور سورۃ فاتحہ سے ہم نے 12 عادات سیکھی تھیں جو کہ انسان کو کامیاب بناتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں، باللہ کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ جی لکھیے، جی بالکل ٹھیک ہے، بی اور اللہ 2 ٹکڑے۔ من کیا ہے؟ یہ حرف ہے، ٹھیک ہے۔ الشیطان، جی بالکل اسم ہے، اور ال کا مطلب ہے یہاں کیا مطلب ہے؟ جی ہر قسم کے شیطان، ہر جنس کے شیطان۔ الرجیم یہ بھی پراپر ناؤن ہے، الرجیم بھی پراپر ناؤن ہے، ال آ گیا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں ال جو ہے وہ جو کے معنی میں، جو رجیم ہے، پناہ میں آتی ہوں اللہ کی شیطان جو مردود ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے ہم کیا
عادت سیکھتے ہیں جی 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 سیفٹی فرسٹ، ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں. جیسے ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں سب سے پہلے ہم سیٹ بیلٹ باندھتے ہیں. جی بسمی کے کتنے ٹکڑے کریں گی؟ جی 2، بی اور اسم. الرحمن الرحیم، یہ بناوٹ سے کیا نظر آ رہے ہیں جی چیٹ باکس میں بتائیے. جی جی بالکل صحیح ہے، یہ خاص اسم ہے. ٹھیک ہے، اور ان کے معنی میں کیا فرق ہے؟ الرحمن کا مطلب ہے شدت سے رحم کرنے والا، اور الرحیم مسلسل، اس میں تسلسل پایا جاتا ہے، اس میں شدت پائی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جو ہے شدت سے کی بارش جو ہے، شدت کی رحمت جو ہے وہ مسلسل ایک موسلادھار بارش کی طرح ہم پہ برستی رہتی ہے. تو اس کے نام سے ہم شروع کر رہے ہیں. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہم 2 آیتیں سیکھتے ہیں. جی پہلی عادت کہ ہم ہر کام سے پہلے ہمیں بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اور دوسری عادت یہ کہ وہ اللہ جو رحمان اور رحیم ہے تو ہمیں ہمیشہ اللہ کے متعلق پازیٹیو ہمیں گمان رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، الحمد کتنے ٹکڑے کریں گے؟ جی ویری گڈ، 2 ٹکڑے. تمام حمد، اور معنی کتنے ہیں اس کے؟ معنی بھی 2 ہیں. جی جی بالکل ٹھیک ہے، شکر اور تمام شکر اور تمام تعریفیں. للہ، جی اس کے بھی 2 ٹکڑے گئے. لی حرف جر کے لیے، اللہ کے، اللہ کے لیے. رب العالمین، جی عالمین سے کیا لگ رہا ہے؟ خاص اسم ہے اور جمع ہے. شاباش، جمع ہے اس لیے کہ یہ یا نون والی جمع ہے. تو اس سے ہم کیا کون سی آیتیں سیکھتے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، ہر حال میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں خوب علم حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہم جو ہے کائنات پہ غور کر سکیں، اس کی وسعتوں پہ. الرحمن الرحیم، اس کا ترجمہ ہم پڑھ چکے ہیں. اس سے ہم یہ عادت سیکھتے ہیں کہ ہمیں دوسروں پہ رحم کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث ہے کہ جو دوسروں پہ رحم نہیں کرتا اس پہ اللہ تعالیٰ بھی رحم نہیں کرے گا. مالک یوم الدین، مالک، مالک ہے. یوم کا مطلب دن، اور دین کا کیا مطلب ہے؟ جی 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 شاباش، دین کے 2 مطلب معنی ہیں. ایک معنی بدلہ، اور دوسرا معنی جی زندگی گزارنے کا طریقہ. ٹھیک ہے، تو نہیں مالک یوم الدین کے اللہ تعالیٰ بدلے کے دن کا مالک ہے، اس لیے یعنی اس دن سارے اختیارات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہی پاس ہوں گے. ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے پاس اختیار ہیں، لیکن عام زندگی میں کچھ نہ کچھ اختیارات کچھ دوسرے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، لیکن اس وقت ٹوٹل جو ہے ہر اختیار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ اس دن اس کا مالک ہے. پھر اس سے کچھ اور ملتے جلتے الفاظ بھی ہوتے ہیں جن میں یہی حروف آتے ہیں، جیسے مالاکا. مالاکا کا مطلب ہے فرشتہ، جس کی جمع ملائکہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح بادشاہ ہوتا ہے وہ ملک ہوتا ہے. ملک زیر آئے گی لام کے نیچے، اور میم پہ زبر آئے گی. یہاں کھڑی زبر ہے، یہ آپ نے فرق یاد رکھنا ہے. بادشاہ میں یہاں سنگل زبر آئے گی. ٹھیک ہے، تو اس سے ہم کون سی اچھی عادت سیکھتے ہیں کہ ہر کام کرتے وقت، اچھا کام کرتے وقت ہم اچھا یا برا کر رہے ہیں، ہمیں آخرت کو ذہن میں رکھیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اچھے کام کا اچھا اور برے کا برا بدلہ ہمیں ملنے والا ہے. ایاکا، جی ایا کا مطلب کیا ہے؟ لکھیے چیٹ باکس میں. جی ہی، ایاکا تیری ہی. شاباش. نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، اور وہ ایاکا اور تجھی سے نستعین ہم مدد مانگتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے بھی ہم 2 آیتیں سیکھتے ہیں کہ ہر اچھا کام کرنے سے پہلے عبادت کی نیت کر لیں، اور ہر کام کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگیں. یہ مسلم کی مشن سٹیٹ بھی کہلائی جاتی ہے. آپ سے شاید زیادہ اتنا نہیں پوچھتے، لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا ہدایت دے ہمیں، الصراط المستقیم. دونوں دیکھیں ال کے ساتھ ہیں، یہ دونوں خاص اسم ہیں سیدھے راستے کی، یعنی ہمیں سیدھا راستہ دکھا بھی اور اس پہ ہمیں چلا بھی. تو یہ اس کا خلاصہ بھی ہے. ٹھیک ہے،
یہ دعا ہم کرتے ہیں. صراط اللہ زینا، راستہ ان لوگوں کا، انعمتا علیہم، انعمتا جیسے ہم فعلتا ہم نے پڑھا نا، یہ اسی طرح کہ انعام کیا ان پہ. تو اس سے بھی ہم یہ عادت سیکھتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنا چاہیے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب کون لوگ ہوتے ہیں؟ جی جن پہ غضب کیا گیا، اور ضالین جو گمراہ ہوئے. اب ان میں خاص کیا فرق ہے؟ مغضوب وہ لوگ تھے جو جانتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے اس کے متعلق، اور ضالین تو وہ تھے جن کو جانتے بھی نہیں تھے اور کچھ جاننے کی کوشش بھی نہیں کی، اور بس ایسے ہی جو دل میں آیا کرتے رہے. تو یہ ہم اس سے یہ عادت سیکھتے ہیں کہ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم جو ہے برے لوگوں کی صحبت سے ہمیں ضرور دور رہنا چاہیے. ہم یہ عادت اس سے سیکھتے ہیں، اور ظاہر ہے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے لوگوں کے راستے پہ چلائے اور برے لوگوں کے راستے پہ نہ چلائے. تو یہ 12 عادات جو ہیں یہ ہمیں انشاءاللہ ایک کامیاب انسان بناتی ہے. خلاصہ ہدایت کی دعا یعنی سیدھے راستے پر چلنے کی دعا. اذان میں اللہ اکبر 4 بار کہا جاتا ہے. اللہ سب سے بڑا ہے. اشہدو میں گواہی دیتا ہوں. ان اور انا دونوں کا مطلب ہے کہ، ٹھیک ہے. لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ سوا کوئی معبود نہیں ہے، ٹھیک ہے. باقی یہ سب لفظ آپ کے پڑھے ہوئے ہیں، آپ کو سمجھ آتے ہیں. حیا کا مطلب ہے آؤ، علی الصلاۃ نماز کی طرف 2 بار کہا جاتا ہے. حیا علی الفلاح اور آؤ فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف، ٹھیک ہے. اس کو بھی 2 بار کہتے ہیں. پھر اللہ آخر میں پھر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یعنی کوئی آتا ہے یا نہیں بھی آتا تو اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اب جب اس کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اوقات میں ملاقات اور کامیابی کے لیے دعوت یا اعلان. خلاصہ آپ سے ضرور پوچھا جاتا ہے، آپ نے یاد رکھنا. فجر کی اذان میں کیا ہوتا ہے؟ حیا علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ یہ الفاظ بھی کہے جاتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم. جی الصلاۃ، بتائیے چیٹ باکس میں یہ کیا ہے؟ جی جی بالکل ٹھیک ہے، یہ خاص اسم ہے اور یہ مؤنث ہے کیونکہ اس کے آخر میں گولتا آ رہی ہے. نماز خیرون بہتر ہے، من حرف ہے آپ کو پتا ہے حرف جر ہے، سے النوم یہ بھی خاص اسم ہے. اس کا مطلب ہے نیند. صبح ہم سو رہے ہوتے ہیں لیکن نماز بہتر ہے نیند سے، یعنی ہمیں اذان سن کر اٹھ جانا چاہیے. تو 2 بار یہ بھی. پھر جب نمازی مسجد میں آ چکے ہوتے، جب جماعت پھر کھڑی ہوتی ہے تو اس وقت پھر اقامت کے وقت اضافی الفاظ حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ کے تحقیق یا یقیناً نماز کھڑی ہو گئی ہے، تاکہ سب لوگ نماز میں شامل ہو جائیں. یہ بھی 2 بار کہا جائے. پھر جب ہم وضو کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ، اور یہ سب بھی اور اسم 2 ٹکڑے کریں گے، یہ آپ کو سب کو پتا ہے. وضو کے بعد کی دعا، یہ سب الفاظ ہم نے ابھی اذان میں بھی پڑھے ہیں، ٹھیک ہے. وحدہ ہو کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ 2 ٹکڑے، شاباش. وحدہ اور ہو وہ. لا شریکہ، شریکہ کے کتنے ٹکڑے؟ نہیں، اس کا کوئی ٹکڑا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا حصہ ہے شریک. اسی طرح سے لہو کے 2 ٹکڑے کریں گے. لا حرف جر ہے اور ہو اس کے لیے ہے. واشہد انا اور ان ہم نے کہا تھا، دیکھو دونوں کا مطلب کہ. محمدن عبدہ کے بھی 2 ٹکڑے، ٹھیک ہے. اس کا یعنی یہ ہو یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیا. رسولہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تو اس کے بھی 2 ٹکڑے کریں گے، واؤ کو ملا کے اس کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے. تو ہم اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں اور ساتھ ہم کہتے ہیں اللہم. جی اللہم کے کوئی ٹکڑے ہیں؟ کتنے کریں گے؟ ہاں شاباش، کوئی ٹکڑا نہیں ہے، یہ ایک ہی لفظ ہے. اجعلنی، اجل فعل امر ہے، آپ آگے آپ پڑھیں گے. بنا دے، نی ایسے ہم اشارہ کرتے ہیں مجھے. من التوابین، توابین خوب توبہ کرنے والوں میں سے. من المتطہرین خوب پاک صاف رہنے والوں میں سے. تو یہ دونوں خاص اسم ہے اور جمع ہے. کون سی جمع ہے؟ یہ یا نون والی جمع ہے، شاباش. تو یہ ہم نے اس میں
یاد رکھنا. اور یہ دعا جو ہے اس کی بڑی فضیلت ہے. جو اچھی طرح سے وضو کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ دعا پڑھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے جو ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں. وہ چاہے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو سکتا ہے جنت میں. یہ ترمذی کا جو ہے ریفرنس ہے. رکوع کی تسبیح میں سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا. ہم کہتے ہیں اس کے اندر 4 باتیں. کیا کیا 4 باتیں ہیں؟ وہ پاک ہے، وہ ربوبیت، وہ رب ہے. پھر میرا رب، اپنائیت والی بات جس میں کہتے ہیں میرا بیٹا میں کہتی ہوں. ہم کہتے ہیں ہمارا پاکستان، مطلب اپنی اپنائیت ہم شو کرتے ہیں. اور عظیم، عظمت والا. تو اس میں رکوع کی تسبیح میں بھی 4 چیزیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، شاباش. پھر رکوع سے اٹھتے ہوئے ہم کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ. سن لی، سمع تو آپ کو سب کو آتا ہے نا. ہاں شاباش، ہم نے اس کے ٹیبل بھی کیا. لی من 2 ٹکڑے کریں گے. ٹھیک ہے، من جو، جس کی، جس نے. لیمن 2 ٹکڑے. حمدہ کے کتنے ٹکڑے؟ ہاں ویری گڈ، سب صحیح لکھ رہے ہیں چیٹ باکس میں. 2 ٹکڑے ہوں گے. تعریف کی، اس کی ہو جو ہے وہ علیحدہ ہو جاتا ہے. شاباش. ربنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اے ہمارے رب. اور وہ جو ہم نے ٹیبل کیا تھا ربو والا، ربنا، ہاں شاباش، اس کا مطلب تھا ہمارا رب. جب پیش کی بجائے یہ زبر آ جاتی ہے تو اس میں حرف ندا شامل ہو جاتا ہے، اے ہمارے رب. ٹھیک ہے. وَلَقَ، کتنے ٹکڑے کریں گے؟ جی جی حافظہ سمال صحیح بتا رہی ہیں، 3 ٹکڑے. وا، لا اور قا، تیرے ہی لیے. الحمد، ہمیں پہلے بھی پتا ہے کہ ہر قسم کی تعریف اور ہر قسم کا شکر. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتے تھے. وہ رکوع سے اٹھتے وقت یہ دعا بھی پڑھا کر، یہ ذکر بھی پڑھا کرتے تھے. مل کا مطلب ہے بھرنے کے برابر. السماوات، یہ کیا لگ رہا ہے بناوٹ سے؟ جی اسم ہے اور خاص اسم ہے. ویری گڈ. اور مؤنث بھی ہے. شاباش. اور اس کی واحد ہوگی سما. ٹھیک ہے. وَمِلْءَ الْأَرْضِ، یہ بھی خاص اسم ہے. زمین، آسمانوں کے بھرنے کے برابر اور زمین کے بھرنے کے برابر. وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا، بینہما کے 2 ٹکڑے کریں گے. بینا اور ہما. ہما ہم نے آپ کو پڑھایا نہیں، ہم نے آپ کو بتایا ہوا، ہم. تو اگر 2 کے لیے کریں تو عربی میں 2 کے لیے علیحدہ لفظ ہے ہما. تو 2 کون سی چیزیں ہیں؟ آسمان اور زمین. ٹھیک ہے، آسمانوں اور زمینوں دونوں، ہما ان کو کہا ہے کیونکہ ان کے درمیان جو ہے. اور ملا، بھر کر. ماں وہ تمام چیزیں، وہ تمام چیزیں جو کہ تو چاہے. ما شیتا، جیسے انتا ہم کہتے ہیں تاتو کے لیے. مین ہمیں پتہ ہے حرف جر ہے سے. شائن چیز بعد، یعنی اس کے بعد. تو اتنا وہ شکر کرتے تھے اللہ تعالیٰ کا، تو وہ یہ بھی پڑھا کرتے تھے. پھر سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ. اس میں بھی 4 باتیں ہیں. وہی کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، ربی ربوبیت، وہ رب ہے اور میرا رب ہے اور سب سے بلند ہے، اعلیٰ. ہماری جس سجدے میں دیکھیں، ہمیں زمین پہ ہم نے سر ٹکایا ہوتا ہے، لیکن یہ ہماری سب سے سچی پوزیشن ہے. اور بندہ سجدے میں اللہ تعالیٰ کے بالکل قریب ہوتا ہے. تو اس میں بھی یہی 4 باتیں ہم کہہ رہے ہوتے. پھر سجدے کے بعد ہم بیٹھ کے تشہد پڑھتے ہیں. اب اس میں التحیاتو والصلاواتو والطیباتو، یہ ان سب کی بناوٹ سے کیا آپ کو لگ رہا ہے؟ جی بتائیے چیٹ باکس میں. جی شاباش. یہ سب خاص اسم ہیں اور یہ مؤنث ہیں اور جمع ہے. ویری گڈ. ٹھیک ہے. تو ہم اس وقت سبھی قولی باتیں، سبھی بدنی باتیں اور سبھی مالی عبادت کس کے لیے ہیں؟ للہ ہی، اللہ ہی کے لیے ہیں. ٹھیک ہے. السلاموں کو علیکہ آپ کو پتہ ہے 2 ٹکڑے کریں گے. ایوہا، ایوہا کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ جی جی کوئی ٹکڑا نہیں ہے. شاباش. کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ ہے، یہ بھی آپ کو سمجھ اللہ کہ برکاتہ، یہ
बरकत, इसके टुकड़े कितने करेंगे, वाव करेंगे, बरकत और हु, ठीक है, इस तरह से। जी इजाज भाई। व्यू में जाके सिस्टर फुल स्क्रीन तो कर ले। जाकला होगी, ठीक ठीक है। है, ठीक है, तो ये हमने इसके टुकड़े जो हैं वो ये बरकत जमा है, वाव एक टुकड़ा, बरकत दूसरा टुकड़ा, और हु जो है वो तीसरा टुकड़ा। फिर हम कहते हैं अस्सलामु अलैना, यानी हम पर भी, अला और ना, और हम कहते हैं अला इबादिल्लाहि सोलिहीन। सोलिहीन से क्या समझ आती है जी, ये भी जमा है, सोले की जमा है, यानी अगर हम चाहें कि जितने लोग नमाज पढ़ते हैं हम वो भी हम उनकी दुआ में भी शामिल हों, तो हमें सोले बनना चाहिए, हमें नेक बनना चाहिए। अशहदु हमने पहले भी पढ़ा, गवाही देता हूँ, अन का भी मतलब अन्ना के, ये सब हमने पढ़ लिया। इसमें अब जो बहुत खास बात है, अब्दुहु कितने टुकड़े करेंगे जी, शाबाश, 2 टुकड़े होंगे, ठीक है। और ये खास तौर पे इसलिए कि देखें ईसाई जो हैं वो कहते हैं कि सुबह नौजुबिल्ला हजरत ईसा अल्लाह ताला के बेटे हैं, तो ये खास तौर पे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं और अल्लाह के बंदे हैं, इसके बंदे और इसके रसूल हैं, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस वजह से इस पे दोबारा से कहा। उसके बाद हम दुरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा, आप सबको पता है माशाल्लाह कि इसका कोई टुकड़े नहीं करते, ए अल्लाह सल्ली अला, रहमत भेज। और अगर हम करते सल्ली ली रब्बी का, तो क्या मतलब था, नमाज पढ़ अपने रब के लिए, तो हर्फ जर बदलने से मानी बदल जाते हैं, ये बड़ी हमने पहले भी पढ़ा था ग्रामर में भी, शाबाश। बाकी अल्फाज आपके पढ़े हुए आल, जी आल का क्या मतलब है जी, चैट बॉक्स में बताइए जी। आल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान और इत्तबा करने वाले, यानी अगर हम अल्लाह उनकी पैरवी कर रहे हैं जो उन्होंने हमें बताया है, तो हम भी इसमें शामिल हो जाते हैं, ठीक है। कमा के कोई टुकड़े नहीं करेंगे, जैसे सल्लैता, भेजी रहमत तुमने, ठीक है, जैसे फालता भी हम ऐसे कहते हैं। तो आला इब्राहिमा, ये सब आपको आते हैं, आले इब्राहिमा इन्ना का हमीदुम मजीद, ये भी इसम है, दोनों पे तनवीन है, ठीक है, तारीफ के काबिल और बुजुर्गी वाला। इन्ना का के कितने टुकड़े करेंगे जी बताइए, शाबाश, 2 टुकड़े होंगे। इन्ना का मतलब बेशक और का मतलब तू। अब दूसरे में बाकी सब वही हैं, इसमें सिर्फ बारिक और बारकता जो है वो अलग। उसमें क्या था, रहमत भी है जिसमें है कि बरकत अता फरमा, और बरकत अता की तूने, से फालता है तो बारकता आ जाता है, शाबाश। तो ये हमने इस तरह से याद रखने और बनावट इनकी गौर करनी। फिर नमाज के बाद की दुआ, रब्बाना, हमने पहले भी बात की थी कि इसमें हरूफे निदा आ जाता है, तो ए हमारे रब। आतीना के कितने टुकड़े करेंगे बताइए जी, शाबाश, 2 टुकड़े करेंगे, ठीक है। आती फेल है, हम पढ़ेंगे, दे हम गुजारिश कर रहे हैं, फेल अमर, ना हमें, फिर दुनिया, फी का मतलब जी, और ये क्या है, हरफे जर है, शाबाश। अद दुनिया, जी अल लगा हुआ है, तो ये मोनस है, सॉरी ये इसम है, लेकिन इसमें इस मोनस की निशानी नहीं है, लेकिन ये याद रखें कि अद दुनिया और अन्नार ये दोनों मोनस हैं, ये आपने याद रखना। हसनतन, जी जी बिल्कुल सही है, ये मोनस है और इसम है, 2 जबर वाली तनवीन है। अल आखिरा, इसमें भी अल है, और ये भी मोनस है और इसम है, शाबाश। वकीना के टुकड़े बताइए कितने करेंगे जी, जी सही लिख रहे हैं, 3 टुकड़े, शाबाश। वा की बचा ना हमें, अजाब नार यानी आग के अजाब से या दोजख के अजाब से, शाबाश। फिर एक बड़ी और दुआ जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा, इसका मतलब आप सबको आता है, अल्लाह आइन्नी, 2 टुकड़े करेंगे, आइन, जैसे हम कहते हैं मेरी आनत करें, मेरे साथ तावन करें, उससे याद रखें, आइन मदद फरमा, मेरी, ये लग गया ना, मेरी। अला हरफे जर है पर, शाबाश। जिक्री का कितने टुकड़े करेंगे जी, शाबाश, 2 टुकड़े करेंगे, जिक्री और का।
اسی طرح سے شکری کا کے بھی 2 ٹکڑے، عبادت کا بھی، یہ سب کا جو ہے اس کے علت ہے۔ حسن کا مطلب ہے اچھی، یعنی ہم اے اللہ مدد فرما میری تیری یاد کرنے پر، تیرا شکر کرنے پر، اور تیری اچھی عبادت کرنے پر، یعنی یہ سب کرنے کے لیے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد کی ہی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم سورۃ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دیجئے، گزارش بھی کرتے ہیں، فعل امر آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ قل هو اللہ احد، احد کیسے کیا سمجھ آتی ہے؟ جی جی شاباش، تنوین ہے تو یہ اسم ہے۔ اللہ الصمد، ال ہے اس لیے یہ بھی اسم ہے، ویری گڈ۔ لم یلد، لم ہم نے آپ کو بتایا تھا نا، جب ہم نے لا بتایا تھا، ما بتایا تھا، اس کے بھی معنی نہ کے آتے ہیں، لیکن یہ کیا کرتا ہے، فعل مضارع کو ماضی میں لے جاتا ہے۔ یلد دیکھ رہے، یا لگا یفعلو جیسے ہم کرتے ہیں تو یا لگا ہے تو یہ فعل مضارع ہے، لیکن اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں نہ اس کو کسی نے جنا، ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا گیا، یعنی نہ تو اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، کفوا یہ بھی اسم ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہمسر، برابری۔ احد، یہاں احد کا مطلب کوئی، یہ تھا اکیلا، یکتا، یہاں ہے کوئی، کہ اس کی کوئی برابری کرنے والا، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ تو مطلب کوئی کیا کہ بھی نا نگیٹ کر کے کہ کوئی ہے ہی نہیں، تو ایکچولی ہم کیا ساری بات توحید ہی کی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں یکتا ہے۔ اب قل هو اللہ، اس میں جو ہے بڑی ہی امپورٹنٹ صورت ہے، اس کو صرف اس لیے نہ پڑھیں کہ یہ چھوٹیاں تو نماز میں پڑھتے ہیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد 1 بار اور فجر اور مغرب کے بعد 3 بار پڑھا کرتے تھے، تو ہمیں چاہیے کہ ان کی سنت پہ ہم بھی عمل کریں۔ اور ہم کو کس کی عبادت کرنی چاہیے یا معبود کون ہو سکتا ہے، اس کا بہترین جواب بھی سورۃ اخلاص ہی ہے۔ یہ ہم نے ابھی بات کی تھی، یلید اس نے جنا، یہ یعنی ایکٹیو وائس ہے، یولد وہ جنا گیا پیسیو وائس، یہ یاد رکھیں۔ نہ اس نے کسی کو جنا، یعنی اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد نہیں۔ یہی بات ہم نے ابھی کی تھی کہ لم جب مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو اس کا معنی ماضی میں ہو جاتا ہے، جنا، پاسٹ، ٹھیک ہے۔ ادروائز یلید کا اگر صرف یلید ہوتا وہ جنتا ہے یا جنے گا، لیکن جب لم لگ گیا تو نہیں کا مطلب آ گیا اور ماضی کا آ گیا، یہ ہم اگلے کورسز میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو اس کے بعد اب اس کا خلاصہ، اللہ تعالیٰ یکتا ہے، واحد ہے، کس میں؟ ذات میں، صفات میں، حقوق میں اور اختیارات میں، ان چاروں چیزوں میں اللہ تعالیٰ یکتا ہے۔ اور اس میں توحید کا، اس کی جو ٹاپک ہے دیکھا جائے وہ توحید کا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ہے اگر ہم سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں، تو اس کی اسی طرح سے اہمیت جان کے اس کو پڑھتے رہیے۔ اب اس کے ساتھ ہم قرآن پاک کی ریویژن ختم کرتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم۔ اب سسٹر شہر بانو جو ہیں وہ آپ کو گرامر کی ریویژن کرائیں گے۔